یہ دو قبور مبارکہ جو ہیں یہ موجود ہیں، اس کے حوالے سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے استاد محترم، ان کی قبور مبارکہ ہیں۔ اور اس حوالے سے ابھی ہم مزید جانیں گے۔ احمد خان صاحب نے جو مسجد تعمیر کروائی ہے یہاں پر، اس کے محتمم اور اس کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ ناظرین، اس دنیائے آب و گل میں یوں تو بے پناہ عجائبات دفن ہیں جن کے بارے میں سن کر اول تو یقین ہی نہیں آتا، تاہم جب اپنی آنکھوں سے ان عجائبات کا نظارہ کیا جائے تو عقل ایسی دنگ ہوتی ہے کہ سائنس کی دنیا کا انسان ہر طرح کی منطق بھول جاتا ہے۔ ناظرین، ملوک شاہ قبرستان، جس کی تاریخ کہا جاتا ہے کہ 1500 سال قدیم یہ قبرستان ہے، تو ابھی ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں صحابہ کرام کی جہاں قبور ہیں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے اور دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے استاد محترم۔ یہ دو قبور مبارکہ جو ہیں یہ موجود ہیں، اس کے حوالے سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے استاد محترم، ان کی قبور مبارکہ ہیں۔ اور اس حوالے سے ابھی ہم مزید جانیں گے، پہلے ہم بھی دعا کریں گے اور اس کے بعد مزید اس حوالے سے جانیں گے۔ یہاں کے جو احمد خان صاحب نے جو مسجد تعمیر کروائی ہے یہاں پر، اس کے محتمم اور اس کے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبرستان کی ہسٹری کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مزید بتائیں گے، اور دو قبور جو ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مزید بتائیں گے۔ یہاں پر شاہ محمد بن قاسم جب آئے تو ان کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ روایات موجود ہیں کہ ان کے کچھ ساتھی بھی تھے جو یہاں پر دفن ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جی قاری صاحب السلام علیکم، بتائیے گا پلیز۔ یہ نواسے ہیں حضرت امام حسین علیہ، اس کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ ٹھیک، سعد بن محمد ان کا نام ہے۔ سعد بن محمد نام ہے ان کا، یہ پہلی قبر مبارکہ۔ پہلی قبر وہ امام حسین علیہ السلام کے استاد محترم ہے، سعید بن اسی طرح کچھ نام ہے ان کا۔ اچھا، تو وہ حضرت امام حسین کے استاد محترم ہے، اور یہ حضرت امام کیا کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ نواسے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں آئے تھے اس خطے میں، اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ بقول ہسٹری کے لوگوں کے کہنے کے مطابق یا پھر یہاں بیمار ہوئے اور پھر یہیں پر تدفین کی گئی، اور یہ تقریباً آج سے کیا کہتے ہیں 1300 سال پہلے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اور پھر اس کے یہ کہ ملوک شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت بڑی متبرک ہستی ہیں۔ اچھا سر، اس قبرستان کا نام جو ہے وہ ملوک شاہ جو ہے وہ ابھی بلکہ آپ نے خود بہت اچھا کیا کہ آپ نے ہسٹری سٹارٹ کی۔ اچھا، یہ قبرستان 1500 سال اس کی تاریخ ہے، احمد خان صاحب بتا رہے تھے، تو آپ اس حوالے سے زیادہ بہتر بھی جانتے ہوں گے، تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو ملوک شاہ صاحب کون تھے، اس قبرستان کا نام ملوک شاہ کیوں رکھا گیا؟ وہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلے اس کا نام مسیطہ قبرستان تھا۔ اچھا، مسیطہ، کیونکہ بس مسیطہ بستی ساتھ ہے۔ جی، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہاں پر ارد گرد سارے ہندو علاقے تھے، اور مسیطہ جو ہے یہ مسلمانوں کی بستی تھی، پھر اس کے نام پر یہ قبرستان کا نام مسیطہ تھا۔ پھر یہ کہ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تو انہوں نے بھی مسیطہ بستی میں ہی پڑاؤ کیا، وہیں رہے، پھر ان کے ساتھی کچھ شہید ہوئے، ان کے جو سپاہی تھے، پھر ان کو وہاں پر تدفین کی گئی۔ ابھی ہم نے جو پہلے قبور مبارکہ دیکھیں جی۔ اور یہ کہ جو ملوک شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ انڈیا کا علاقہ ہے کیتھلی، اچھا، وہاں سے تشریف لائے آج سے کہ 800-900 سال پہلے۔ صحیح، پھر وہاں پر انہوں نے تبلیغ کی اور پھر یہیں پر مدفون ہوئے، اور پھر اب ان کے نام سے یہ اب مشہور ہے ملوک شاہ مشہور ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ابھی جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے جو بات کر رہے تھے ہم، یہاں پر کچھ کہتے ہیں کہ جی 2 صحابہ کرام، کچھ کہتے ہیں 7 8 اور کچھ 10 تک جو ہے وہ روایات موجود ہیں، تو یہ محمد بن قاسم کی قبور کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس میں ایک ہم مخمصے میں بھی ہیں اور اس میں کچھ الجھاؤ بھی ہیں، ہسٹری جو ہے وہ ہمیں صحیح طرح سے وہ نہیں کر پا رہی، اس میں
ہم نہیں بتا سکتے کہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. تو یہ 2 قبور تو اتھینٹک ہیں. تو بقیہ جو قبور ہیں وہ کیا محمد بن قاسم کے ساتھی تھے یا کوئی اور ہستیاں ہیں؟ وہ اتنا بعض لوگوں کے نالج میں نہیں تھا، انہوں نے ان کو ہی صحابہ کرام بنا کے وہاں بورڈ لگا دیا ہے. ٹھیک. اور ہیں وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ بہت اچھی ہستی تھی، بالکل نیک ہستی تھی. تو ان کے ساتھ جب یہاں سے گزر رہے تھے، جب وہ ملتان جا رہے تھے سندھ سے آتے ہوئے، جی. تو یہیں پر انہوں نے پڑاؤ کیا. پھر ان کے کچھ ساتھی یہاں شہید ہوئے، پھر ان کو دفنایا گیا. ٹھیک. اس قبرستان میں 2 صحابی ہیں جو آئے تھے مکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کے ساتھی کہہ لیں، یا ان کے صحابہ کرام کے ایک جیسے وہ پوری دنیا میں جب وہ تبلیغ کے لیے جب پھیلے صحابہ کرام، تو 2 جو ہیں وہ یہاں پر بہاولپور اس طرف آئے، اور ان کی قبور مبارک یہ ہیں. ٹھیک. اور اس کی جو روایات ہیں یہ کچھ کتب وغیرہ بھی میں نے ابھی احمد خان صاحب بتا رہے تھے جیسے، تو کتب میں بھی یہ روایات ملتی ہیں، حوالہ جات موجود ہیں. یہاں پر انہوں نے کتب لکھی ہیں، 2-3 بھائی ہیں، انہوں نے 1-1 انچ کی کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک. انہوں نے انچ بتا کر قبر مبارک کی نشاندہی کی ہے. جی. اور ان تمام کتابوں میں ان 2 صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے. ٹھیک. ایک ہیں حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اور دوسرے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے استاد محترم ہیں. تو یہ دونوں بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں، بہت محترم ہستیاں ہیں یقیناً. تو ویسے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اس طرح کی قبور مبارکہ ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم یہاں پہ اب اگر ہم بتائیں کہ نواب صادق خان عباسی جو تھے مرحوم، ان کی دائی جو ہیں، ان کی دائی صاحبہ کا یہاں پر ایک مقبرہ موجود ہے. ہم آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح ناظرین ابھی. تو وہ مقبرہ موجود ہے. تو وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ اوقاف کی زیر نگرانی ہے، اوقاف اس کو دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی وہاں پر بورڈ بھی موجود ہے. تو ان 2 قبور کا جس کے بارے میں مطلب اس کی ان کی جو توقیر ہے، جو ان کی حرمت ہے، جو ان کی تحریم ہے، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمیں، اور بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو یہ شرف حاصل کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے محنتیں کی. تو کیا یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہے کہ حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے عام مزارات ہوتے ہیں یا عام قبور ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح یہ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر کوئی الفاظ کا جو ہے وہ کچھ چناؤ غلط ہو جائے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسا کچھ حفاظتی اقدام ہونا چاہیے، کوئی جنگلہ موجود ہونا چاہیے، یا کچھ ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ بالکل، ان کی مزارات، ان کی قبور کی بہت حفاظت کرنی چاہیے. برگزیدہ اور بہت عالیشان ہستیاں یہاں پر موجود ہیں اس قبرستان میں. حکومت کو چاہیے کہ بھئی یہاں پر گرل ہو، کوئی ان کا مزار ہو، کچھ دیکھ بھال ہو تقریباً پراپرلی جیسے مزارات کی ہوتی ہے. جی. تو یہ اور کچھ یہ ہے کہ ان کو پورا ترتیب سے مزارات ہو، ان کی دیکھ بھال ہو، کیونکہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، ہمارے دین کے ثبوت ہیں. تو یہ ہے کہ پورا ایک پراپر کیا کہتے ہیں نظام ہونا چاہیے، دیکھ بھال ہونی چاہیے. محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ دوسری مزارات کی کفالت کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، تو ان کی بھی قبور کی بھی کفالت اور نگرانی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ یہ مکی صاحب حافظ محترم مکی صاحب کی قبر ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں. اچھا. اور یہ جو یہ مزار شریف ہے. جی جی. ٹھیک. یہ بھی کئی سالوں 100 سالوں سے یہاں پر قبر ہے. اچھا، کئی سو سالوں سے. اچھا، اس کی جو ہسٹری ہے وہ اور کئی صدیوں کی ہے. کئی صدیوں کی، اور بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں. ملوک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حافظ محمد مکی صاحب بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں. ان کا جو ہے ملوک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو مرتبہ بہت زیادہ ہے. ان کے بعد اس کے بعد یہاں پر روحی سرکار ہیں، اس کے بعد یہاں پر چراغوں والی سرکار ہیں. ٹھیک. کافی مطلب صحابہ کرام اور اولیاء کرام یہاں پر مدفون ہیں. اچھا، یعنی ملوک شاہ قبرستان اس حوالے سے جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل بھی ہے کہ یہاں پر گو کہ ہمارے پیارے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو دفن ہیں ہی ہیں، اس وجہ سے ہمیں بھی یہ قبرستان پیارا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو یہاں کی ایک مشہور اور اس کی یہاں کی جو ایک بات جو ہمارے لیے قابل احترام کہ یہاں پر اللہ کے پیارے ایک بڑی تعداد میں یہاں پر مکین ہیں، یہاں پر سو رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں مکمل پتہ بھی نہیں ہے. بہاولپور کے واسیوں کو بھی اس حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں.
تو یہاں پر آپ کے خیال سے، آپ کے اندازے کے مطابق، یا آپ کو اگر اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہو تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کہ کم از کم یہاں پر کتنے جو ہے وہ اولیاء اللہ کی جو ہیں وہ قبور ہوں گی. صحابہ کرام کی قبور تو ہم نے دیکھی ہیں ابھی، تو یہاں پر کتنے، اب جیسے آپ نے یہ بتایا کہ یہ بھی تقریباً اس پہ کئی صدیوں کا جو ہے ایک یہاں کی ہسٹری ہے اس قبر مبارک کی بھی، تو اس کے علاوہ اور یہاں پر کتنی، کیونکہ بہت بڑا قبرستان ہے، اور اس کا رقبہ کتنا ہے اس قبرستان کا؟ اس کا رقبہ جو موجودہ ہے وہ 14 مربع ہے. 14 مربع ہے. ٹھیک، بہت بڑا ایک قبرستان. پہلے اس سے بھی بہت زیادہ تھا. کچھ جو ہے وہ لوگوں نے مکانات تعمیر کر لیے، ناجائز قبضے جو ہوئے تو سکڑتا گیا. اب یہ 14 مربع بچا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 4 اولیاء کرام بڑے بڑے نام ہیں جو میں نے نام گنوائے ہیں جی. ملوک شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ روہی والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اور چراغی پیر رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ بھی 15 سے 20 اولیاء کرام ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جی. اور ان کا نام کسی کو نہیں پتا، ان کا مقام کسی کو نہیں پتا. مقام کسی کو نہیں پتا. صحیح. اور یہ قبرستان بہت ایک بخشا ہوا قبرستان کہتے ہیں. یہ بھی ملک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب مہمان ہیں. ٹھیک. اور تمام قبرستان ملک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کی اولیاء کرام کی وجہ سے کہتے ہیں سارا قبرستان الحمدللہ بخشا ہوا ہے. اور یہاں پر بہت پر نور فضا ہے، روحانیت ہے جی. یہاں پر ایک کیا کہتے ہیں سکون کا ماحول ہے. اور بہت اس قبرستان میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں بار بار اس قبرستان میں آؤں، پھر جانے کو دل نہیں کرتا. ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت زبردست. اچھا سر، ایک میں آپ سے ایک اگر قاری صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں. میں خود بہاولپور جو ہے وہ میری جائے پیدائش ہے، یہاں پہ میں پلا بڑھا ہوں، یہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے. ہمارے یہ اس ملوک شاہ قبرستان کے ساتھ جو گھر تعمیر ہیں، تو یہاں پر میرے بہت سارے دوست بھی رہتے ہیں. ان کے مطابق، کیونکہ بڑی پرانی بات ہے یہ، بہت میں بھی اس وقت چھوٹا تھا اور وہ بھی جو ہے وہ شاید سنی سنائی باتیں کرتے ہوں. میں آپ سے یہ اس کی جو ہے نا وہ تصحیح بھی چاہوں گا، اور میں آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھوں گا کہ کہتے ہیں کہ اس قبرستان کے ساتھ بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جنات کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو قبرستان ہے ان کی حفاظت دنیا کے طاقتور ترین جنات کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ شریعت جو ہے وہ شریعت مطہرہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور کیا اس قبرستان کے حوالے سے بھی کچھ اس قسم کی قصے کہانیاں یا کچھ ایسے جو واقعات ہیں وہ منسوب ہیں یا نہیں، اور ان میں کتنی سچائی ہے؟ یہاں پر جنات کا، یہاں پر کیونکہ ہر قبرستان میں جنات ہیں، ان کا وجود دنیا میں ہے، برحق ہے جی. اور یہ کہ اس قبرستان میں پہلے ہر قسم کے جنات ہوتے تھے، اور یہاں پر بندہ جو ہے آج سے 15 سال پہلے، اور اس قبرستان میں دن میں کوئی نہیں آتا تھا. اچھا. رات تو کیا دن میں کوئی نہیں آتا تھا. صحیح. یہ ہے کہ پھر ان اولیاء کرام کی وجہ سے اور لوگوں نے یہاں پر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، عبادت شروع کی، اور روحانیت کے مطابق اپنی عبادت شروع کی جی. تو ان اولیاء کرام کی وجہ سے وہ جو غیر مسلم جو جنات تھے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. اچھا. اور یہاں پر کچھ اگر جنات ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اگر ان کو تنگ نہ کیا جائے تو وہ کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے. اور ویسے بھی اگر بندہ باوضو رہے جی اور وظائف کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، تو اس کو جنات کچھ نہیں کہیں گے. اور باقی جو کہانیاں عام زبانوں پر ہیں وہ اتنی سچائی پر مبنی نہیں ہے، مگر یہ کہ اس قبرستان میں جنات ہیں تو وہ مسلمان ہیں، جو کافر ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ چلے گئے ہیں. ٹھیک سر، بہت شکریہ اس حوالے سے. ناظرین، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی. ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ اس حوالے سے اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجیے. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ڈیلی اور صاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے.